ضمیر زندہ ہو تو ہر گناہ سے پہلے ٹوکتا ضرور ہے۔ گناہ میں لذت ہوتی ہے لیکن یہی تو امتحان ہوتا ہے۔ لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ نیکی کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، نیکی باقی رہ جاتی ہے۔ سخت دل، یہ ایسے دل ہیں جو عبرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی سخت ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں کوئی ایسا بھی تو ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس سجود میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ سجدے میں تم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ سجدے میں جب تم کہتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، تو تمہیں زبان کے ساتھ دل سے بھی اقرار کرنا ہے کہ اللہ سب سے بلند ہے۔ تمہاری مشکلیں، تمہاری خواہشیں تو بہت چھوٹی ہیں، تمہارا رب ان سب سے بڑا ہے۔ پھر اپنے رب سے دعا کرنا، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہاری دعا رد کرتا ہے، کیسے تمہاری پکار کو انسنی کرتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد نہیں بھیجتا۔ کیا جنت میں اولاد بھی ہوگی؟ جی ہاں، جنت میں جب مسلمان کو اولاد کی خواہش ہوگی تو خواہش کرتے ہی اس کا حمل، پیدائش اور اس کی پوری عمر یعنی 30 سال بغیر کسی تکلیف کے ایک ساتھ میں ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں سب سے آخر میں کس کی موت آئے گی؟ روح نکالنے والے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ پسندیدہ شخص کی آواز میں وہ شفا ہے جو ایک بیمار شخص کو بالکل ٹھیک کر دینے کا ہنر رکھتی ہے۔ بعض اوقات ہم خود اپنے لیے تکلیفیں بھاگ دوڑ کر اکٹھی کرتے ہیں، ان پر بار بار سوال اٹھاتے ہیں، انہیں کریدتے ہیں، ان پر آنسو بہانے کے مواقع تلاش کرتے ہیں، لیکن انہیں ترک کر دینے کے طریقوں پر غور نہیں کرتے۔ ہم سب سے زیادہ ظالم خود اپنے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبا نہیں سکتا، مچھلی نگل لیتی ہے مگر ہضم نہیں کر سکتی، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ام الیقین کہلاتا ہے۔ اللہ نے سب کے لیے سب کچھ رکھا ہے، آپ اس سے طلب کریں، وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو ماضی کے گناہ اس کو غمزدہ نہیں کر سکتے۔ انسان بہت عظیم مخلوق ہے، اس میں بہت طاقت ہے، اسے تو ساری دنیا کو سنبھالنا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہی نہیں سنبھال پائے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، ہمیں اگر زندگی میں خوشی اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں ایک مثبت رویہ اپنانا ہوگا۔ کسی یورپی دانشور نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ کمپٹیشن از دی لا آف دی جنگل، یعنی مقابلہ بازی جنگل کا قانون ہے۔ یورپی ممالک کی اکثریت میں بچوں میں مقابلہ بازی کی فضا پیدا نہیں کی جاتی،
تاکہ بچوں پر پریشر اور دباؤ کا شکار نہ ہوں۔ جب رزلٹ آتا ہے تو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ بچہ پاس ہوا ہے یا فیل، لیکن نمبرز نہیں بتائے جاتے۔ البتہ آپ انفرادی طور پر رابطہ کر کے نمبرز کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب دیوار پر رزلٹ کی لسٹ لگتی ہے تو طالب علموں کے نام یا رول نمبرز نہیں لکھے جاتے، بلکہ ان کا شناختی کارڈ نمبر یا کسی اور مخصوص سیریل نمبر سے ان کو مینشن کیا جاتا ہے، تاکہ کسی بھی طالب علم کو اپنے کلاس فیلو کے رزلٹ کا علم نہ ہو سکے اور ناکام ہونے والے طالب علم شرمندگی سے بچ جائیں۔ ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ پریشر والدین نے ڈالا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں سے آگے نکلنا ہے۔ پھر اسکولوں کا نظام بھی ایسا ہی ہے، ہر طرف ایسے ہی مقابلے بازی کی فضا قائم ہے۔ تمہاری آواز عمر کے ساتھ گہری ہوتی جاتی ہے، کیونکہ تم نے بہت سی باتیں پی کر رکھ لی ہیں اور اپنے حلق میں ایسی کہانیاں دفن کر دی ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ زندگی کا ایک خوفناک رخ یہ بھی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ بھی جھیلنا پڑتا ہے جن کے ساتھ 2 پل گزارنا بھی ہمیں ناگوار لگے، اور ان لوگوں کو بھی کھونا پڑتا ہے جن کے بغیر ہم 2 پل نہیں رہ سکتے۔ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کی تیاری کریں۔ مرنے کے بعد آپ کا مال آپ کے رشتہ داروں کا ہو جاتا ہے، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جاتے ہیں، اور جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے وہ آپ کا اچھا کردار ہے۔ لہٰذا کردار کو نیکیوں سے مزین کرنے کی کوشش کریں۔ جتنی بھی خراب سڑک ہو گاڑی اسی پر چلتی ہے، جیسے بھی ہو ہچکولے کھائے، شور آئے، پتھر آئے، جو بھی ہو گاڑی چلتی رہتی ہے۔ ایسے ہی زندگی میں جتنی بھی رکاوٹیں آ جائیں، جتنی مشکلات آئیں، اسے چلنا چاہیے، رکنا نہیں۔ خوشیاں تو زندگی میں آتی رہتی ہیں، بس کوشش کریں کہ غم آپ کی زندگی کو ویران نہ کریں۔ ہر دکھ، درد اور تکلیف میں خوشی اور راحت کے آنے کا اتنا ہی انتظار کریں جتنا خزاں میں پتوں کے جھڑ جانے پر درخت بہار آنے کا اور نئے پتوں کے آنے کا یقین رکھتے ہیں۔